السلام علیکم۔ دیکھیں، کوئی بات قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آئی ہے، اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو جس کو بار بار دہرایا ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور اس کا اس چیز سے بھی تعلق ہے کہ اس بات کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ انسان فراموش کر بیٹھتا ہے، چنانچہ اس کو بار بار کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ بیان کرنا کافی ہوتا ہے، ان کو بار بار بیان کیا جائے گا تو پڑھنے والا بیزار ہو جائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ ایک حکم مل گیا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اب تو جس چیز کی تلقین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ سے ڈرا جائے، آخرت کی تیاری کی جائے، اور قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ وہ تلقین کی باتیں ہیں کہ جو انسان چونکہ فراموش کر بیٹھتا ہے، اس وجہ سے ان کی بار بار یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وضو کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ جبکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کو بھی بیان کیا ہے اور تیمم کو بھی بیان کیا ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں صرف تیمم کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ فرق بھی اس لیے ہے کہ جہاں تک وضو کے بیان کا تعلق تھا، اس کو تو بس ایک مرتبہ بیان کرنا کافی تھا، اس لیے کہ وضو تو حقیقت یہ ہے کہ نمازی کی طرح سنت طریقے سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی، کچھ ترتیب کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرتبہ بیان کر دیا، وہ بہت کافی ہے۔ تیمم کے معاملے میں البتہ ایک سے زیادہ مرتبہ کی تلقین ضروری تھی، اس لیے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کو لوگ نظر انداز کیے ہوئے تھے، اور جس کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے ہاں کوتاہی ہوتی تھی، اور بعض لوگ خواہ مشقت میں پڑ جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بات کتنی مرتبہ بیان ہوئی ہے، اس کا تعلق یقیناً اس چیز سے بھی ہے کہ وہ بات کتنی اہم ہے، مگر اس چیز سے، اس پہلو سے بھی اس کا تعلق ہے کہ اس بات کی نوعیت کیا ہے، وہ کس قسم کی بات ہے۔ کیا اس کو دہرانا مناسب ہے یا ایک مرتبہ اس کا بیان کر دینا کافی ہے؟ قرآن مجید میں جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ ایک ہی مرتبہ بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اگر اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم مرد طلاق کیسے دیں، تو اس کو اگرچہ کہ بیان تو دو مختلف صورتوں میں کیا گیا ہے، مگر وہ بیان ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ عورت کی عدت، خاص طور پر جب وہ بیوہ ہوتی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ ایک ہی مرتبہ بیان ہوئی ہیں، اس لیے کہ احکام کی نوعیت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایک مرتبہ واضح طور پر بیان کر دینا کافی ہوتا ہے۔